اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں پیش کیا گیا وظیفہ 800 سال پرانا سورہ اخلاص کا ایک بہترین وظیفہ ہے جو آج تک غیبی کرامتیں دکھا رہا ہے۔ یہ وظیفہ فصوص الحکم کتاب جو کہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی خود تحریر کردہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ انہوں نے حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا۔ اسلام کے سچے مجاہدین حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد حضرت محی الدین اکبر ابن العربی نے قدم قدم پر اپنی روحانی طاقت اور دعاؤں سے ارطغرل الغازی کو فیضیاب کیا، اور آج کا وظیفہ انہی کا پیش کیا گیا شاندار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے کہ ارطغرل الغازی ٹی وی ڈرامے میں یہ چیز کبھی دکھائی نہیں گئی، تو میں ان تمام بھائی بہن کو کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ 100% سچ نہیں کہہ سکتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ڈرامے میں نہیں دکھائی گئی۔ ارطغرل الغازی ایک سچے عاشق رسول، متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے 99% مسلمان نہیں جانتے تھے کہ ارطغرل الغازی اور حضرت ابن العربی کون تھے۔ جب سے ترکی نے خلافت عثمانیہ کی نیو ڈالنے والے ارطغرل الغازی کے کردار پر بنی ایک سچی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے، تب سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلامک تاریخ میں ایک ایسا سچا مجاہدین تھا جس نے یہودی، عیسائی اور منگول کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور یہی وہ وقت تھا جس وقت حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو ایک اللہ کے مقبول ولی ہے۔ انہوں نے ارطغرل الغازی کی چاروں اطراف سے روحانی امداد کی۔ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ یہ عمل حضرت ابن العربی کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے۔ بے شک یہ وظیفہ بادشاہت دلانے والا عمل ہے، ہر طرح کی حاجت روائی کا عمل ہے، مشکل کشائی کا عمل ہے، توانگری کا بے مثال وظیفہ ہے، اپنی ہر حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان سا عمل ہے کہ کوئی بھی مومن اپنی کسی بھی مشکل حاجت کے لیے کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ دوسرے مومن بھائی بہن تک لازمی شیئر کر دینا، اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا تاکہ اس کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے، جب چاہے تب آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن آپ اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد، یا تو پھر مغرب کی نماز کے بعد، یا عشاء یا تہجد کی نماز کے بعد کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں تو بہت جلد عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اب فصوص الحکم کتاب میں حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمل پیش کیا ہے اس کے 2 طریقے موجود ہیں، لیکن آج کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کا پہلا طریقہ 1 سال پہلے اسی چینل پر میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو اس کا پہلا طریقہ چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد دن میں صرف 1 وقت یہ عمل کو کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھ لیں، اور پھر ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لیں۔ یعنی آپ کو 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، یا تو پھر شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لینی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو بہتر ہوگا۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں صرف 3 سے 5 منٹ کا ہی فرق پڑے گا۔ اب آپ بڑے ہی آرام سے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جلدی جلدی ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھیں، مشکل سے 15 سے 20 منٹ لگیں گے یہ عمل کرنے میں۔ تو ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لینے کے بعد تیسرا کلمہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आपको तीसरा कलीमा 3 मरतबा पढ़ लेना और फिर आखिर में भी आपको 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है। तो आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका और फिर आप अल्लाह से दोनों हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे कि या अल्लाह, मैंने तेरे वली का ये अमल अपने मकसद के हुसूल के लिए किया है, तो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और फिर आप अपनी मुराद या जो भी हाजत है उसके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह सिर्फ 1 हफ्ते में ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अब ये अमल आपको लगातार 30 दिन तक करना है, यानी 1 महीना ये अमल कर लेना है। अगर 30 दिन से पहले ही आपकी हाजत पूरी हो जाए तो अमल को रोक दे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अब ख़वातीन अपने ख़ास दिनों में ये अमल को ना करें, लेकिन पाक साफ हो जाने के बाद जितने दिन अमल किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी के दिन मुकम्मल कर सकती है। तो ये कैसा वजीफ़ा है जिससे नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हजरत इब्नुल अरबी ने अपनी किताब फुसूसुल हिकम में ये अमल तहरीर फरमाया कि ये अमल हजरत अर्तुरुल गाजी पाबंदी से किया करते थे। आपको जब भी कोई हाजत पेश आ जाए तो आप फ़ौरन ये अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह ये अमल आपको बेशक गनी कर देगा। अगर आप कोई बड़ा ओहदा पाना चाहते हैं, कोई अफसर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं या कोई ख़ास मकसद या दिली मुराद को पाना चाहते हैं, शादी का मसला है, नौकरी जॉब के लिए करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाना है और वीज़ा का मसला है, अपना जाती मकान या दुकान की चाहत या किसी नाराज़ शख्स को राज़ी करना है या दुनियावी कोई भी जायज़ मकसद है, तो आप इसको कर लेना और ये अमल हमेशा के लिए सेव कर लें या तो अपने पास लिख कर रखें। इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। बेशक ये छोटा सा वजीफ़ा बादशाहत दिलाने वाला अमल है और क्यों ना हो, क्योंकि ये कोई आम मामूली आमिल का बताया हुआ वजीफ़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह के वली का तहरीर करदा अमल है। अर्तुरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहादुरी और ताकत के साथ साथ हजरत इब्नुल अरबी की बताई गई रूहानी नसीहत और फैज़ से अपनी सल्तनत कायम की थी। ये वजीफ़ा हजरत मुहियुद्दीन अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुसूसुल हिकम में ये अमल तहरीर फरमाया। आज की वीडियो में पेश किया गया वजीफ़ा 800 साल पुराना सूरे इखलास का एक बेहतरीन वजीफ़ा है जो आज तक गैबी करामतें दिखा रहा है। ये वजीफ़ा फुसूसुल हिकम किताब, जो कि हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की खुद तहरीर करदा किताब है, ये वजीफ़ा उन्होंने हजरत अर्तुरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह को बताया था। तो एक बार फिर आप सबसे अर्ज करता हूँ कि आप इस अमल को पूरी दुनिया में फैला दो। इंशाअल्लाह किसी की हाजत पूरी हो जाएगी और आपको भी बेहद अजर व सवाब अता होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।